دونوں کی بخیل اور سخی دونوں کی صفات اس طرح سے بیان کی ہیں۔ امام نے یا نبی نے فرمایا البخیل بعید من الجنہ وقریب من النار وبعید من الناس۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو بخل کرتا ہے، کنجوس ہے، وہ جنت سے دور ہے اور جہنم کے بہت قریب ہے، اور دوسرا لوگوں سے بھی دور ہے، کیونکہ جو آدمی کنجوس ہے اس کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ اگر گزر بھی رہا ہو تو کوئی دوسرا بات کر لے تو وہ کہتے ہیں یار چھوڑ دو، اس سے کیا بات کرنی ہے، یہ کنجوس ہی اتنا ہے، جانے دے اس کو۔ اور کنجوس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے، اگر سمجھا جائے تو وہ کسی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے، کہ میں نے اگر دعوت قبول کر لی، ویسے باتیں تو اور کرتا ہے لیکن اصل مقصد یہ ہی ہوتا ہے، باتیں یہ کرے گا یار میں کسی کے گھر سے کھانا نہیں کھاتا ہوں، مجھے پسند ہی نہیں آتا دوسرے گھر کا کھانا، لہذا میں اپنے گھر میں ہی کھاتا ہوں۔ لیکن اصل مصیبت اور ہوتی ہے، کیوں نہیں کھاتا؟ تاکہ کل مجھے کھلانا نہ پڑے۔ یہاں پہ ایک واقعہ یاد آیا کہ کوئی عرب دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، تو ایک بچہ گزرتا ہے، وہ اس بچے سے کہتے ہیں آئیے میرے ساتھ کھانا کھائیے۔ بچہ فوری طور پہ آتا ہے، ہٹتا ہے، بیٹھ جاتا ہے دسترخوان پہ، کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ غور سے اس بچے کو دیکھ کر یہ صاحب دسترخوان کہنے لگا کہ کیا تو بنی ہاشم میں سے ہے؟ تو سید ہے؟ تو اولاد زہرا ہے؟ کہا ہاں میں اولاد زہرا ہوں۔ کہا بچے نے کہ تو نے کیسے پوچھا اور کیسے پہچانا؟ کہا میں نے تیری سخاوت اور کرم سے تجھے پہچان لیا ہے کہ تو سید ہے اور اولاد رسول ہے۔ کہا وہ کیا کرم میں نے کیا، کیا سخاوت کی؟ کہا میں نے تجھے دعوت دی کھانے کی اور تو نے فوراً قبول کر لی۔ تیرا دعوت قبول کر لینا یہی تیرے سخی ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی بخیل ہوتا نہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا، میں یہ ہے وہ ہے، تو یہی کرم ہے کہ دوسرے کی دعوت کو قبول کر لینا۔ دعوت کو جب آپ قبول کرتے ہیں تو ایک دروازہ کھلتا ہے کہ اب دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ چلو جی آج میں نے کی ہے، کل صدیقی صاحب کر لیں گے، پرسوں شاہ صاحب، پرسوں ایک دن قبلہ علامہ ضیاء الحسن نجفی صاحب کر لیں گے، تو ایسے دروازہ کھلے گا۔ اور یہ ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، دعوت پہ بلانا، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ آپ کو لے جائے، عراق آپ جائیں، وہاں کوفہ میں ایک مسجد ہے جسے مسجد سہلہ کہتے ہیں، وہاں پہ ایک مقام ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، وہاں پہ بھی نماز پڑھی جاتی ہے، مستحب ہے۔ وہاں پہ ان حضرت ابراہیم کا گھر تھا، اور یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ یہ بغیر مہمان کے کھانا کھائیں۔